السلام علیکم ڈے ریڈرس اینڈ لسنرس. ناول ہے رخیل، ایپیسوڈ 3، وائس اوور بائی اروا. اگر کسی نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے یہ چینل کو سبسکرائب کر لیں. ناول کا آغاز کرتے ہیں. محلے والوں کو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا. تمام خوفزدہ انداز میں یہ ڈرامہ دیکھ رہے تھے. اگر وہ مولوی صاحب کا ساتھ دینے پر تیار ہو جاتے تو دلاور شیخ میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ وہ اپنے 4 ساتھیوں کے ساتھ ان کا مقابلہ کر پاتا. مگر مقابلہ تو کجا، وہ شادی میں شرکت کے فیصلے پر پچھتا رہے تھے. انہیں تو یہ خوف کھائے جا رہا تھا کہ کہیں مولوی صاحب کے بعد دلاور شیخ انہیں زد و کوب کرنا نہ شروع کر دے. اب بھی سوچ لے بیٹی، میں اپنی زندگی گزار چکا ہوں. میری موت سے اگر تمہاری زندگی بچ سکتی ہے تو انکار کر دے. دلاور شیخ کی بکواس کے باوجود مولوی محبوب الہی ہمت نہیں ہارا تھا. فکر نہ کر بوڑھے، تیرے مرنے کی خواہش کو میں جلد ہی پورا کر دوں گا. یہ بیہودہ الفاظ دلاور شیخ کے ہونٹوں پر تھے کہ تناوش کے ہاتھ میں پکڑے موبائل فون کی گھنٹی بجنے لگی. اس نے مایوسی بھری نگاہ اسکرین پر ڈالی. یہ دیکھ کر اس کا دل خوشگوار انداز میں دھڑکنے لگا کہ وہ کال کبیر دادا کے نمبر سے آ رہی تھی. اس نے بے صبری سے بٹن دبا کر رابطہ جوڑا. السلام علیکم. اس کی آواز سے حد درجے کی شکر گزاری ابل رہی تھی. وہ سلام کا جواب دے بغیر گویا ہوا. معذرت خواہ ہوں، میرا موبائل فون ملازم کے ہاتھ میں تھا اور میں ورزش میں مشغول تھا. اس نے ابھی آ کر اطلاع دی ہے. میں بس تمہاری جانب نکل پڑا ہوں. میں منتظر ہوں. خوشی کے مارے اسے بولنا مشکل ہو گیا تھا. کبیر دادا نے مزید کوئی بات کے بغیر رابطہ منقطع کر دیا تھا. دلاور شیخ، بارات میرے گھر تک آنے کے لیے چل پڑی ہے. ایک بار پھر اس کے لہجے میں اعتماد تر آیا تھا. شاید تم مزید مہلت حاصل کرنا چاہتی ہو، لیکن یاد رکھنا آج دلاور تمہیں ساتھ لے کر ہی جائے گا. تمہیں اپنی مردانگی کا ثبوت بھی تو دینا ہے نا. وہ بے باکی سے بولی. ضرور دینا، بس 25 منٹ ٹھہر جاؤ. اس وقت دلاور کا چمچہ کرم دین سر پر مٹھائی کا ٹوکرا لادے دروازے سے نمودار ہوا. مٹھائی تقسیم ہونے تک تمہارے یار کا بھی انتظار کر لیتے ہیں. تمہیں اگر اس کی موت کے بعد ہی میری بیوی بننا ہے تو مجھے کیا اعتراض. زہر کھن لہجے میں کہتے ہوئے وہ اپنے آدمیوں سے بولا. چلو بھائی، حاضرین میں مٹھائی تقسیم کرو. کیا یاد کریں گے یہ لوگ؟ دلاور شیخ کی شادی میں شرکت کے لیے آئے ہیں اور اب تک بھیکا مولیے بیٹھے ہیں. جی باس، کہہ کر وہ سب سے پہلے مٹھائی کا ٹوکرا دلاور شیخ کے قریب لائے. وہ ایک گلاب جامن اٹھا کر منہ میں رکھتے ہوئے بولا. اس کھڑوس مولوی کا منہ بھی میٹھا کرواؤ. انہوں نے مٹھائی کا ٹوکرا مولوی صاحب کے سامنے پکڑا. مولوی محبوب الہی کا جی بالکل بھی نہیں چاہ رہا تھا کہ مٹھائی کو ہاتھ لگائے. انہیں متذبذب دیکھ کر تناوش بولی. چچا جان، بے فکر ہو کر مٹھائی لیں. تمہاری بیٹی کا دلہا چند منٹ میں پہنچنے والا ہے. ہاں ہاں، دلاور شیخ نے زبردستی کا کہکہ لگایا. دلہا نہیں، قربانی کا بکرا کہو جس نے آج دلاور کے ہاتھوں ذبح ہونا ہے. مولوی محبوب الہی نے بے دلی سے مٹھائی کا ایک دانہ اٹھا لیا تھا، مگر اس نے وہ دانہ منہ میں نہیں ڈالا تھا. دلاور شیخ کے حرام کی مٹھائی کھانے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا. اس کے مٹھائی نہ کھانے پر دلاور شیخ نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا. وہ تو بس خباثت بھری نگاہوں سے تناوش کو گھور رہا تھا جو دلہن کے روپ میں قیامت ڈھا رہی تھی. البتہ اس کے چہرے پر نظر آنے والا اطمینان اسے ضرور اچنبھے میں ڈالے ہوئے تھا. اس کے وہم و گمان میں بھی آنے والے ہولناک وقت کا تصور موجود نہیں تھا، ورنہ وہ وہاں سے بھاگنے میں 1 منٹ بھی نہ لگاتا. اس کے کرندے بمشکل لوگوں میں مٹھائی تقسیم کر پائے تھے کہ بریکوں کی زوردار چڑچڑاہٹ کی آواز ان کے کانوں میں پڑی. تناوش کے ہونٹوں پر خوبصورت تبسم نمودار ہوا. اس کا دلہا اس کے خوابوں کا شہزادہ پہنچ گیا تھا. تمام لوگ دروازے کی طرف متوجہ ہو گئے تھے. ایک جھٹکے سے دروازہ کھلا. اس کے ساتھ ہی کبیر دادا کے قد آور وجود نے تناوش کی نظروں کو ٹھنڈک بخشی. ایکچولی گھر میں جو ہے کنسٹرکشن کا کچھ کام چل رہا ہے، اس وجہ سے یہ شور بہت زیادہ ہو رہا ہے، تو آپ کو ایسے ہی گزارا کرنا پڑے گا. ایک جھٹکے سے دروازہ کھلا. اس کے ساتھ ہی کبیر دادا کے قد آور وجود نے تناوش کی نظروں کو ٹھنڈک بخشی. اس نے اسپورٹس پجامے کے اوپر ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی جس سے اس کے بازوں کی مچھلیاں تڑپتی ہوئی نظر آ رہی تھیں. یقیناً وہ اپنی ورزش ادھوری چھوڑ کر تناوش سے کیا وعدہ نبھانے آن پہنچا تھا. اس کے عقب میں اسی کی طرح 4 قد آور محافظ موجود تھے. ان میں سے 2 تو دروازے پر رک گئے تھے جبکہ 2 کبیر دادا کے عقب میں چلتے رہے. ان کے ہاتھوں میں جدید رائفلیں نظر آ رہی تھیں. کبیر دادا حاضرین پر نظر ڈالنے کی زحمت کیے بغیر سیدھا تناوش کے قریب پہنچا. میں آ گیا ہوں. اس کی دھیمی آواز بھی ایسی تھی جیسے بادل گرج رہا ہو. تناوش کو لگا سچ مچ اس کا محبوب پہنچ گیا ہو. کبیر دادا کا چہرہ ایک لمحے کے اس کی چاہت بھری نگاہوں کے حصار میں مقید رہا. اس کے بعد تناوش نے اپنی نگاہیں دلاور شیخ کی طرف موڑیں. اس کی ٹانگوں کی لرزش واضح طور پر نظر آ رہی تھی. آپ بیٹھے نا. اس نے چاہت بھرے لہجے میں کبیر دادا کو بیٹھنے کی دعوت دی تھی. اسپات میں سر ہلاتے ہوئے اس نے چارپائی پر جگہ سنبھال لی. دونوں محافظ اس کے عقب میں کھڑے ہو گئے تھے. دلاور شیخ، میرا دلہا پہنچ گیا ہے. تناوش اس کے قریب پہنچتے ہوئے اطمینان بھرے لہجے میں بولے. کبیر دادا، وہ میں. تناوش سے نظر چراتے ہوئے کبیر دادا کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا. کبیر دادا کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہے. سنا ہے تم نے میری ہونے والی بیوی کو کہا ہوا ہے کہ اس کے شوہر کو تم اپنے ہاتھوں سے ختم کرو گے. چلو میں آ گیا ہوں، اپنی قسم پوری کر لو. مجھے معاف کر دو دادا، میں نہیں جانتا تھا کہ یہ آپ کے منظور نظر ہے. معاف کیا. کبیر دادا نے بے پرواہی سے ہاتھ لہرایا. اب جا کر میری بیوی سے معافی مانگو. مجھے معاف کر دو. دلاور شیخ نے فوراً تناوش کے سامنے ہاتھ باندھ دیے تھے. تناوش کے منہ سے اطمینان بھرا سانس خارج ہوا. دلاور شیخ اس پل کے خواب میں جانے کب
दिलावर शेख इस पल के ख्वाब में जाने कब से देख रही हूँ। तुमसे बहुत हिसाब किताब रहता है और माफ़ी भैया से मांगना जिन्हें तुमने बेगुनाह कत्ल किया था, और उसके लिए यकीनन तुम्हें उनके पास ही जाना पड़ेगा। ये कहते ही वो माँ की जानिब मुड़ी। चले माँ जी, हमारा इंतज़ार तो इख्तिताम पजीर हुआ। हाँ बेटी, बुशरा ने बावर्ची खाने की दीवार के सहारे खड़ी 2 लाठियाँ उठाई। एक तनाविश को देकर दूसरी उसने खुद थाम ली। इन मजबूत लाठियों का बंदोबस्त उन्होंने सुबह ही से कर रखा था। माफ़ कर दो खाला, उनके तेवर देखकर दिलावर शेख के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी थी। कर देंगे, पहले कफारा तो अदा कर लो। बुशरा को खुद अपनी आवाज़ बेगानी लग रही थी। उसके जवान बेटे को दर्दनाक मौत के हवाले करने वाला उसके सामने मौजूद था। शाहनवाज का कटा फटा खून चुका जिस्म हमेशा उसकी निगाहों के सामने रहता। न जाने मरने से पहले उसका बेगुनाह बेटा किन अजियतों से गुजरा था, और उस सब का जिम्मेदार दिलावर शेख अब बेबसी की हालत में उसके सामने मौजूद था। दूसरी तरफ तनाविश थी, जिसकी ज़िंदगी उसने अजीरन कर दी थी, जिसकी आंखों के सपने उसने छीन लिए थे, जिसका घबरू भाई उसने इस वजह से कत्ल कर दिया था कि उसने अपनी बहन की इज्जत की हिफाजत की कोशिश की थी। आज उस बहन को अपने भाई की मौत का बदला लेने का मौका मिल गया था। भाइयों पर तो बहनें तो यूं भी कुर्बान सदके वारी जाती हैं, वो कैसे अपने भाई के कातिल को माफ़ कर देती। माँ बेटी ने हाथ में पकड़ी लाठियाँ बुलंद की। प्लीज़ प्लीज़, खुदा के लिए, दिलावर शेख गिड़गिड़ाया, मगर उसकी मिन्नत सारी के परवाह के बगैर उनकी लाठियाँ एक झटके से नीचे आईं और दिलावर शेख के दफाई अंदाज में उठे हुए हाथों पर क़यामत टूट पड़ी थी। उसके मुंह से बुलंद बांक चीख नमूदार हो। हाय, मैं मर गया। तनाविश और उसकी माँ के कलेजों तक ठंडक की लहर उतर गई थी। उसके बाद उनकी लाठियाँ एक तवातर से दिलावर शेख के जिस्म पर बरसने लगी थी। वो उसके निचले धड़ को निशाना बनाए हुए थी। दिलावर शेख की चीखों पुकार और उसके तड़पने का मंजर इतना खुशकुन था कि वो जल्दी जल्दी उस खेल को ख़त्म नहीं करना चाहती थी। मजबूत लाठियों की ज़रबों ने चंद लम्हों में दिलावर शेख को ज़मीन बोस कर दिया था। माँ बेटे दिलजमी से उस पर लाठियाँ बरसाती रहीं, यहाँ तक कि दिलावर शेख के मुँह से आवाज़ें निकलना मौकूफ़ हो गया था। छाती पर पड़ने वाली लाठी की जोरदार ज़रबों ने उसकी पसलियों को तोड़कर दिल को नकारा कर दिया था। उसके बावजूद माँ बेटी के हाथ मुसलसल चलते रहे। कबीर दादा बड़ी दिलचस्पी से ये मंजर देख रहा था। हाज़रीन महफिल के दिल में भी खौफ से धड़क रहे थे। एक तरफ तो उन्हें दिलावर शेख के इंजाम से खुशी हो रही थी, तो उसके साथ वो कबीर दादा के पूर्व शख्सियत से भी खौफ महसूस कर रहे थे। न जाने वो अपनी होने वाली बीवी को दुख पहुंचाने की गुनाह में किस किस को तशद्दुद का निशाना बनाता। दरवाजे पर खड़े उसके कवि हैकल मुहाफ़िज़ों की मौजूदगी में कोई घर से बाहर भी तो नहीं निकल सकता था। दिलावर शेख के करिंदों के चेहरे पर मौत की जर्दी को साफ तौर पर महसूस किया जा सकता था। दिलावर शेख की भयानक मौत के बाद भी जब माँ बेटी की लाठियाँ बरसाना जारी रहा, तो मौलवी महबूब इलाही हिम्मत करके आगे बढ़ा और तनाविश का हाथ पकड़ते हुए बोला, बस करो बेटी, ये मौजी अपनी करतूतों के साथ अल्लाह पाक की अदालत में पहुंच गया है। उसके साथ ही उसने बुशरा की लाठी भी थाम ली थी। दोनों माँ बेटी चौंकते हुए जैसे किसी गहरे सपने से बेदार हुई थी। मुसलसल लाठियाँ बरसाने से उनका सांस धुंकने की मानित चल रहा था। उनके रखते ही कबीर दादा की पुररूप आवाज़ उभरी। दिलावर शेख के करिंदे सामने आए। वो चारों सुरमा लरजती टांगों से सामने हुए और भागकर कबीर दादा के कदमों से लिपट गए। अल्लाह पाक का वास्ता, हमें माफ़ कर दो, हमारे बाप की तौबा, जो आइंदा गलत काम किया। चारों एक जुबान होकर वावेला करने लगे। पीछे हटकर बात कर। कबीर दादा ने उन्हें दूर झटकने की कोशिश की। जब तक आप हमें माफ़ नहीं कर देते, हम कदमों से सर नहीं उठाएंगे। चारों माफ़ी लिए बगैर उठने पर तैयार नहीं थे। कबीर दादा अकब में मौजूद अपने मुहाफिजों को मुखातिब हुआ। मेरे 3 गिनने तक इनमें से जो खड़ा ना हो पाए उसे गोली मार देना। मगर उसकी गिनती शुरू करने से पहले वह चारों हाथ बांधते हुए खड़े हो गए थे। उनके साथ कोई हिसाब किताब करना है। इस मरतबा उसको मुखातिब तनाविश थी, जो कीदे फिर नज़रों से उसे घूर रही थी। तनाविश ने नफ़ी में सर हिला दिया। अपने सरगुना की लाश को ठिकाने लगाना तुम चारों की जिम्मेदारी है। अगर ये लाश पुलिस को मिल गई तो शायद उन्हें मज़ीद 4 लाशों की तफ्तीश भी करना पड़ जाएगी। किसी को भी नहीं मिलेगी दादा। उनमें से एक ने जुर्रत करके ज़ुबान खोली थी। अब दफ़ा हो जाओ, और इसके बाद तुम या तुम्हारा कोई साथी भी इस मोहल्ले में नज़र आया तो वो हमेशा के लिए नज़र आना बंद हो जाएगा। कभी भी नहीं आएंगे, यहाँ से गुजरेंगे भी नहीं। चारों पर अभी तक लर्जा तारी था। जुर्म की दुनिया में कबीर दादा का नाम किसी तारुफ का मुताज नहीं था। ज़ेर ज़मीन हलकों में वो एक अफसानवी किरदार जैसी शोहरत रखता था। उनके वहम गुमान में भी नहीं था कि इस शाम से मोहल्ले के सबसे गरीब घर में वो एकदम यूँ आकर बैठ जाएगा और वो लड़की जिसे पिछले 1.5 साल से वो तंग करते आ रहे थे, उसे अपनी बीवी का खिताब दे देगा। कबीर दादा ने हाथ के इशारे से उन्हें दफ़ा होने का कहा और तनाविश की तरफ मुतवज्जा हुआ। मेरा ख्याल है मेरा काम ख़त्म हो गया। जी हाँ, बस एक छोटी सी रस्म बाकी है, इत्मीनान भरे लहजे में कहती हुई उसने सर पर दुपट्टा दुरुस्त किया और मौलवी महबूब इलाही की तरफ मुतवज्जा हुई। चचा जान, हमारे निकाह पढ़ा दें। मौलवी महबूब इलाही की आंखों में शदीद हैरानी की लहरें उभरी, मगर उसने कोई सवाल
پوچھنے کی بجائے بسم اللہ پڑھ کر نکاح کا خطبہ پڑھنے لگا۔ خطبہ پڑھتے ہی اس نے کبیر خان سے نام ماں ولدیت پوچھا۔ اس نے دھیمی لہجے میں جواب دیا، کبیر علی ولد عمر علی، حق مہر۔ اس مرتبہ وہ بشریٰ خاتون سے مستفسر ہوا تھا۔ ماں کے کچھ کہنے سے پہلے ہی تناوش بولی، حق مہر دلاور شیخ کی موت ہی تھا۔ مگر بیٹی، وہ اصرار کرتے ہوئے بولی، چچا جان جو عرض کر رہی ہوں اسے مان جائیں۔ اور مولوی محبوب الہی تکرار کے بغیر ایجاب و قبول کروانے لگے۔ کبیر دادا نے اس زمن میں زبان نہیں کھولی تھی، وہ بس دلچسپی سے تناوش کی باتیں سنتا رہا۔ اس چھوٹی سی لڑکی میں خوبصورتی کے علاوہ بھی کوئی تو خاص بات تھی جو اس کی باتوں پر یوں محظوظ ہو رہا تھا۔ نکاح کی رسم پوری ہوتے ہی وہ کھڑا ہو کر تناوش سے پوچھنے لگا، تمہیں لینے کے لیے کس وقت گاڑی بھیجوں؟ میں آپ کے ساتھ ہی چل رہی ہوں، وہ پختہ لہجے میں بولی۔ نہیں، کبیر دادا نے نفی میں سر ہلایا، رات کے 10 بجے تمہیں لینے کے لیے کار پہنچ جائے گی۔ اپنے گھر والوں کے ساتھ چند گھنٹے مزید بھی گزار لو، اور کوئی رسم وغیرہ رہتی ہو تو وہ بھی پوری کر لو۔ آخری فکرہ اس نے متبسم ہو کر کہا تھا۔ تناوش کو محسوس ہوا کہ وہ مسکراتے ہوئے مزید اچھا لگنے لگتا ہے، مگر اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت تھی کہ تبسم اس کے چہرے پر خال خال ہی نمودار ہوتا تھا۔ اس کے رخصت ہوتے ہی مولوی صاحب نے جانے کی اجازت مانگی۔ مولوی محبوب الہی کے سامنے سر جھکاتے ہوئے وہ ممنونیت سے بولی، چچا جان آپ کے احسانات ہمیشہ قرض رہیں گے۔ چچا بھی کہتی ہو اور احسانات کا ذکر بھی کرتی ہو، اپنی بیٹیوں پر احسان نہیں کیے جاتے، ان کا حق ادا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مولوی محبوب الہی اس کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ پھیرنے لگے۔ اللہ پاک ہر لڑکی کو ایسا ہی سرپرست عطا کرے، گلوگیر لہجے میں کہہ کر وہ ماں کی طرف مڑی اور اس کے گلے لگ کر رو پڑی۔ محلے والے بھی نادم اور خفیف انداز میں ماں بیٹی کے قریب ہو کر انہیں مبارکباد دینے لگے۔ گو وہ ساری کہانی ان کے سروں سے کافی اونچی گزری تھی۔ کبیر دادا جیسی شخصیت کی آمد، دلاور شیخ کی بھیانک موت، ماں بیٹی کی کارروائی، تناوش کا نکاح، سب کچھ نہایت عجیب تھا، مگر وہ سوال کرنے کی جرات نہیں کر پا رہے تھے۔ ان کے لیے بس یہ بات باعث اطمینان تھی کہ کبیر دادا نے دلاور شیخ کے کرندوں کو ہمیشہ کے لیے ان کے محلے سے دفع ہو جانے کا حکم دے دیا تھا۔ محلے کی عورتوں میں بھی ہلچل مچی ہوئی تھی۔ کئی ایک نے تو دلاور شیخ کا انجام صحن میں آ کر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ تناوش کے شوہر کو دیکھ کر تو ان کی آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئی تھیں۔ وہ تناوش سے عمر میں کافی بڑا تھا، مگر اس کا رکھ رکھاؤ، روب و دبدبہ ایسا تھا کہ عمر کا فرق بالکل ہی پس منظر میں چلا گیا تھا۔ سب سے بڑھ کر تناوش کا رویہ انہیں حیرت میں ڈالے ہوئے تھا۔ کوئی دلہن نکاح کے وقت یوں باتیں نہیں کیا کرتی، نہ وہ اپنے حق مہر کے متعلق منہ کھولتی ہے، اور نہ شوہر کو یوں مشورے دیا کرتی ہے، مگر وہاں اتنے عجیب حالات ظہور پذیر ہوئے تھے کہ کسی کے گمان میں بھی نہیں آ سکتے تھی وہ کس بات پر حیرت ظاہر کرتے۔ مولوی صاحب کے جانے کے بعد مرد حضرات بھی وہاں سے کھسک لیے تھے۔ ان کے جانے کے بعد عورتوں کو کھلی آزادی مل گئی تھی۔ تمام نے تناوش اور اس کی ماں کو گھیر لیا تھا۔ یوں بھی شادی کے دن دلہن مرکز نگاہ ہوتی ہے، مگر وہ تو ایسی دلہن تھی جس نے تمام کے دماغ کو چکرا کر رکھ دیا تھا۔ گھر میں کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، کوئی ماں بیٹی کو مبارکباد دے رہی تھی تو کوئی دلاور شیخ جیسے موذی کی موت پر اظہار تشکر کر رہی تھی، اور کوئی اس حیران کن واقعے پر تبصرے میں مشغول تھی۔ غرض جتنے منہ اتنی باتیں۔ یوں بھی عورت ذات باتیں کرنے کے لیے ہی پیدا ہوئی ہے۔ سننا اس نے کسی کی نہیں ہوتی، اپنے کہے جانا اور دوسرے کی سنے بغیر سر ہلاتے جانا عورتوں کی عادت ثانیہ ہوتی ہے، اور اس وقت وہاں اسی عادت کا بھرپور طریقے سے اظہار ہو رہا تھا۔ ویسے بھی بات نہیں ہے۔ عورتوں کے سوالات سے بچنے کے لیے تناوش روایتی دلہن کی طرح خاموشی سے گھونگھٹ میں چھپ گئی تھی۔ جو وقت گزر رہا تھا اس کا دل اندیشوں سے بھرتا جا رہا تھا۔ کبیر دادا جیسی شخصیت کے بارے میں سوچ کر اس کی رہی صحیح ہمت جواب دیتی جا رہی تھی۔ دلاور شیخ کا انجام تو اس کی تمنا کے مطابق ہو گیا تھا، مگر اپنی زندگی سے اندھیروں میں گم نظر آ رہی تھی۔ نہ جانے کبیر دادا نے اسے کتنا عرصہ اپنے پاس رکھنا تھا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ اگلے دن کا سورج طلوع ہونے تک وہ طلاق کے 3 الفاظ کا تحفہ لیے گھر کی دہلیز پار کر چکی ہوتی۔ ایسا ہونے کی صورت میں ماں بیٹی لوگوں کا سامنا کیسے کرتے؟ تمام نے یہی کہنا تھا کہ بڑے گنڈے سے اپنی عزت کا سودا کر کے چھوٹے گنڈے سے عزت بچانے کا کیا فائدہ؟ کیوں نہیں ہے فائدہ؟ اس نے زور و شور سے اپنی سوچ کی مخالفت کی تھی۔ میں نے اپنے باپ جیسے بھائی کی موت کا بدلہ لینے کے لیے یہ قدم اٹھایا ہے۔ پھر کبیر دادا سے میرا نکاح ہوا ہے، اور نکاح کے بعد ہر مرد اپنی بیوی کے جسم کا حقدار بن جاتا ہے، تو کبیر دادا کو یہ حق کیوں نہیں مل سکتا؟ اور ہمارے ملاپ کو عزت فروشی کیسے کہا جا سکتا ہے؟ باقی رہی طلاق کی بات، وہ تو پہلی رات کی دلہن کو بھی مل جایا کرتی ہے۔ وہ دل ہی دل میں خود کو تسلی دیتی رہی۔ اس کی ماں عورتوں کے سوالات پر یہ سب میرے مولا کا کرم ہے کے علاوہ کوئی جواب نہیں دے پا رہی تھی۔ وہ خود خاموش بیٹھی آنے والے وقت کو سوچتی رہی، کبھی خود کو تسلیاں دینے لگتی اور کبھی اپنے اللہ پاک سے خیر و عافیت مانگنے لگتی۔
کبیر دادا کے بارے میں بھی اس کا دل متضاد قسم کے احساسات کا شکار تھا۔ ایک طرف وہ سوچتی کہ اچھا ہے جتنی جلدی طلاق دے دے گا اتنی جلدی ہی میں نارمل زندگی گزارنا شروع کر دوں گی۔ اس کے ساتھ اس کی نگاہوں میں کبیر دادا کا پررعب اور مردانہ وجاہت سے بھرپور چہرہ گھومنے لگا۔ اس نے کسی ایسے ہی کے تو سپنے دیکھے تھے نا، کوئی ایسا جو اسے زمانے کے ہر سرد و گرم سے بچا سکے، کوئی ایسا جو اس کی طرف بری نظر ڈالنے والے کی آنکھیں نکال سکے، کوئی ایسا جس کا سہارا پا کر دنیا کا ہر خوف اور اندیشہ اس کے دل سے زائل ہو جائے۔ اور ایسا ہی تو تھا۔ دلاور شیخ جیسے گنڈے نے اسے دیکھتے ہی، پولیس کے 5-6 محافظ ساتھ پھرانے والے جسٹس کی ٹانگیں اسے دیکھتے ہی کانپنے لگ گئی تھی، تو کوئی اور کیسے اس کا سامنا کرتا۔ گھنٹے ڈیڑھ تک زیادہ تر عورتیں رخصت ہو گئی تھیں، بس 2-3 پڑوسنوں اور تناوش کی چند قریبی سہیلیوں کے علاوہ وہاں کوئی باقی نہیں رہا تھا۔ باقی عورتوں کی طرح اس کی سہیلیاں بھی اصل بات جاننے کے لیے بے چین تھیں۔ عورتوں کے جاتے ہی وہ اسے کمرے میں لے آئیں اور اس کے ساتھ ہی سلمیٰ نے تمام کے ذہنوں میں مچلتے اس سوال کو الفاظ کی شکل دے دی۔ ارے کبیر خان کے متعلق تم نے جتنا بتایا تھا وہ اس سے کچھ زیادہ ہی شاندار شخصیت کے مالک نکلے ہیں۔ سچ بتاؤ ایسا دلہا کہاں سے ڈھونڈا تم نے؟ تناوش بولے کیوں تمہیں بھی کسی ایسے ہی کی تلاش تھی؟ سلمیٰ حسرت ناک لہجے میں بولی اللہ پاک کی قسم کوئی ایسا ملے تو خوشی سے مر نہ جاؤں۔ تناوش اس پر چوٹ کرتے ہوئے بولی مطلب؟ جسے تمہاری موت مطلوب ہو وہ تمہارے لیے ایسے ہی دلہے کی دعا کرے؟ وہ تو میں بطور محاورہ بولا ہے، سلمیٰ نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ اب اصل بات پھوٹو۔ کون سی اصل بات؟ سلمیٰ نے کہا یہی کہ کبیر صاحب آپ کو کہاں ملے، کیسے پسند کیا، اور تم نے اتنا عرصہ ہم سے کیوں یہ بات چھپائے رکھی، اور اس سے پہلے تم نے کبیر کو دلاور شیخ کے بارے میں کیوں خبر نہ دی، وغیرہ وغیرہ۔ شازیہ، نازیہ، اقرا اور صالحہ بھی پرشوق انداز میں اس کی طرف متوجہ ہو گئی تھیں۔ تناوش نے دھیمے لہجے میں کہا سچ تو یہ ہے کہ ان سے میری ملاقات کل ہی ہوئی ہے۔ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی؟ اقرا نے اس کی پیٹھ پر دھپا لگایا۔ بکواس نہیں کر رہی، حقیقت بتا رہی ہوں۔ مگر ایسے کیسے ممکن ہے؟ شازیہ نے کہا۔ ہاں بالکل۔ باقیوں نے بھی شازیہ کی تائید میں سر ہلا دیے۔ جب اللہ پاک چاہے تو سب کچھ ممکن ہو جاتا ہے۔ سلمیٰ جل کر بولی کوئی واسطہ، کوئی تعاقب، کوئی میل ملاپ بھی ہوا یا کبیر خان صاحب براہ راست آسمان سے ٹپکے جنہیں محترمہ تناوش نے جھولی پھیلا کر سنبھال لیا؟ یاد ہے نا کل میں کالج میں نہیں آئی تھی؟ تناوش نے کہا۔ سلمیٰ نے مزاحیہ انداز میں کہا ہاں اچھی طرح یاد ہے، اور اگر کالج سے چھٹی کرنے پر کبیر خان جیسا دلہا مل سکتا ہے تو میں ہمیشہ کے لیے کالج جانے سے رک جاؤں گی۔ تناوش نے فلسفیانہ انداز میں کہا ہر ہندے کے پاؤں تلے ویڑیا نہیں آیا کرتی، وٹیر نہیں آیا کرتا پتہ نہیں کیا محاورہ ہے، نہ ہر شخص کے سر پر بیٹھا کرتا ہے، نہ عجیب سی لائن ہے۔ اقرا نے بے صبری سے کہا یار فلسفے کو چھوڑو اور اصل بات بتاؤ۔ نازیہ بولی ہاں جلدی جلدی اصل واقعہ سناؤ، یہ نہ ہو کہ کبیر خان صاحب محترمہ کو لینے پہنچ جائیں، آخر اتنی پیاری دلہن کے بغیر وہ بھی تو اداس ہو گئے ہوں گے۔ کاش ایسا ہوتا، حسرت ناک انداز میں سوچتے وسطی کے منہ سے ٹھنڈا سانس خارج ہوا اور وہ انہیں تفصیل بتانے لگی۔ کل میرا دل کالج جانے کو نہیں کر رہا تھا، میں یوں ہی کسی سمت کا تعین کیے بغیر شہر میں پھرتی رہی۔ ایک بڑے ہوٹل کے سامنے سے گزرتے ہوئے میری نظر پولیس کے سپاہیوں کے جھرمٹ میں ہوٹل سے باہر آتی ایک شخصیت پر پڑی۔ میرے دل میں ایک دم سے اسے اپنے حالات بتانے کا داعیہ پیدا ہوا۔ وہ اپنی قیمتی کار میں بیٹھ کر ہوٹل سے باہر آنے والی روش پر آ رہا تھا اور میں اسے روکنے کے لیے آگے بڑھنے ہی لگی تھی کہ سڑک پر ایک مرسڈیز نے نمودار ہو کر اس شخص کا رستہ روک دیا۔ اور جانتی ہو مرسڈیز میں کون سوار تھا؟ کون؟ وہ سوار تھے۔ وہ کون؟ شازیہ نے مزاحیہ انداز میں کہتے ہوئے اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں کو بھی سوالیہ انداز میں حرکت دی تھی۔ ان کی ہونے والے وہ یا اب خاموشی سے بات سنو سلمیٰ نے بیزاری بھرے انداز میں شازیہ کو جھڑکا۔ باقی بھی شازیہ کو خشمگین نظروں سے گھورنے لگی تھیں۔ اچھا سوری یار اب نہیں بولتی۔ شازیہ نے فوراً اپنے ہاتھ بلند کر لیے۔ تناوش دوبارہ بولنے لگی۔ ہوٹل سے نکلنے والی شخصیت ایک جج کی تھی، اور یقین مانو پولیس کے محافظوں میں گھرے اس جج نے بھی جب انہیں دیکھا تو وہ تھر تھر کانپنے لگ گیا تھا۔ غالباً ان کے کسی آدمی کا مقدمہ اس جج کی عدالت میں پھنسا تھا۔ انہوں نے جج کو کل تک اپنے آدمی کے حق میں فیصلہ سنانے کا حکم دیا جسے جج نے بغیر کسی حجت کے مان لیا تھا۔ مجھے معلوم ہو گیا کہ مجھے کس کے سامنے فریاد کرنا چاہیے، بس موقع ملتے ہی میں نے اپنی پریشانی ان کے سامنے دہرا دی۔ انہوں نے مجھ سے شادی کرنے کی شرط پر میری مدد کرنے کی حامی بھر دی، بس اتنی سی بات ہے۔ باقی کا سارا واقعہ تو تم لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ تناوش نے گول مول انداز میں انہیں سارا واقعہ سنا دیا۔ ارے کہیں وہ دلاور شیخ سے بھی بڑا، میرا مطلب ہے کہیں کوئی ایسا ویسا آدمی تو نہیں ہے نا؟ شازیہ نے محتاط انداز میں جو کہا وہی تمام کے دماغ میں گونج رہا تھا۔ اگر اس کے بعد انہیں ایسا ویسا کہا تو مجھ سے کوئی برا نہیں ہوگا۔ تناوش سچ مچ ناراض ہونے لگی، حالانکہ یہ بات تو اسے اچھی طرح پتہ تھی کہ کبیر دادا کیا تھا۔ باقی تمام سہیلیاں بھی
خشمگین نظروں سے شازیہ کو گھورنے لگی تھی۔ وہ اندازہ تو انہیں بھی ہو گیا تھا کہ کبیر خان کی اصلیت کیا تھی، مگر ایسے سچ پیٹ پیچھے بولے جاتے ہیں، منہ پر نہیں۔ میں نے تو بس یوں ہی، شازیہ منمنا کر رہ گئی تھی۔ بیٹی کھانا لاؤں؟ بشرا نے اندر آ کر پوچھا۔ ماں جی، دل نہیں چاہ رہا، اس نے انکار میں سر ہلایا۔ تھوڑا سا کھا لو، اور تمہاری سہیلیاں بھی تو کھائیں گی نا؟ بشرا مصر ہوتے ہوئے کھانا لینے چلی گئی تھی۔ سہیلیوں کی وجہ سے اس نے بھی تھوڑا سا کھانا زہر مار کر کھا لیا تھا، اور پھر وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا۔ کار کی ہارن پر اس نے پاس بیٹھی سلمیٰ سے وقت پوچھا۔ جاری ہے۔ اب مجھے نہیں پتا یہ اتنے شور میں آپ لوگوں کو میری آواز سنے گی بھی کہ نہیں سنے گی، لیکن میں نے پھر بھی وائس اوور کیا ہے۔ صبح سے کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے نا، تو مجھے بالکل بھی ٹائم نہیں ملا تھا وائس اوور کرنے کا، تو اب جیسے میں تھوڑی سی فری ہوئی تھی تو میں نے یہ وائس اوور کیا ہے، لیکن جو ہے شور تو مسلسل ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی اب آپ لوگ اسی کے ساتھ گزارا کریں۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کرتے ہوئے جائیے گا، اور ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔